بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے، ثبوت موجود ہیں۔ چند روز میں دہشت گردی کے 7 واقعات کو ناکام بنایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی نیوز کانفرنس، کہا پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ جعفر ایکسپریس حملے کی بھی تحقیقات کرائی جائیں۔ بی ایل اے اور را ایک ہی تنظیم کے 2 نام ہیں۔ پہلگام واقعے کی چند منٹ بعد ہی ایف آئی آر درج کرانا سوالیہ نشان ہے۔ Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. Peace is our preference, but must not be construed as our weakness. پاکستان کی بھارت کو پہلگام واقعے کی تحقیقات میں تعاون کی پیشکش۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے غیر جانبدارانہ عالمی تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ پی ایم اے کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، پانی روکا گیا تو پوری قوت سے جواب دیں گے۔ آباء و اجداد نے قیام پاکستان کے لیے ان گنت قربانیاں دیں، اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے عزم دہرا دیا۔ ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں سپہ سالار نے کہا مسلمان زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہندوؤں سے مختلف ہیں، 2 قومی نظریے پر کسی پاکستانی کو رتی بھر بھی شک نہیں۔ بھارتی گودی میڈیا نے حقائق چھپاتے ہوئے 2 قومی نظریے کو مسخ کرنے کی مضبوط کوشش کی۔ بھارت کھلی آبی جارحیت پر اتر آیا، دریائے جہلم میں بغیر اطلاع پانی چھوڑ دیا، لہریں بکھر گئیں، طغیانی سے قریبی آبادی کو خطرات، دریا کنارے آباد لوگوں کے محفوظ مقامات پر منتقلی جائے۔ بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کے دوست ممالک سے رابطے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا آذربائیجان کے وزیر خارجہ کو فون، بھارتی پروپیگنڈے سے متعلق آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ، دفتر خارجہ میں چینی سفیر سے ملاقات۔ پہلگام بہانہ سندھ طاس معاہدہ نشانہ ہے، آپ ہمارا پانی بند کریں گے ہم آپ کی سانسیں بند کر دیں گے۔ حنیف عباسی کی دلی سرکار کو تنبیہ، کہا ایٹمی ہتھیار سجانے کے لیے نہیں رکھے، غوری شاہین اور غزنوی کا رخ بھارت کی جانب ہے، سرحد عبور کرنے کا سوچنا بھی مت۔ بھارتی فوج کے کشمیریوں پر مظالم کے ناقابل تردید ثبوت منظر عام پر آ گئے۔ 24 اپریل کو اڑی سیکٹر میں 2 کشمیریوں کو جعلی انکاؤنٹر میں شہید کیا گیا۔ 732 پاکستانی قیدیوں کی زندگیوں کو سنگین خطرات لاحق۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی اسرائیلی طرز پر انتقامی کارروائیاں، مزید 3 کشمیریوں کے گھر تباہ کر دیے۔ بھارتی فوج نے پلوامہ، کلگام اور شوپیاں میں کشمیریوں کے گھروں کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارت کا فلائٹ آپریشن زمیں بوس، ایئر انڈیا سمیت متعدد ایئر لائنز خسارے کا شکار۔ بھارتی ایئر لائن انڈیگو کی الماتی اور تاشکند کی پروازیں منسوخ۔ گزشتہ روز بھارتی نائب صدر کی خصوصی پرواز کو بھی رخ موڑنا پڑا تھا۔ مسلح افراد کیسے آئے، کارروائی کی اور غائب ہو گئے؟ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے خلاف بھارت کے اندر سے آوازیں بلند، رہنما عام آدمی پارٹی مودی حکومت پر برس پڑے، کہا بی جے پی عوام کے ساتھ مذاق بند کرے۔ بھارت کی آبی جارحیت اور اسرائیلی مظالم کے خلاف جماعت اسلامی کی کال پر ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال، کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت دیگر شہروں میں کاروباری مراکز بند، سڑکوں پر سناٹا رہا۔ حافظ نعیم کہتے ہیں مسلم حکمران غزہ کے معاملے پر بے حسی ترک کریں، بھارت نے غلطی کی تو بھرپور جواب ملے گا۔ گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی حملہ کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ مرکزی ملزم نوید کی 2 دفعات کے تحت عمر قید کا حکم۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کے خلاف اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر سماعت 30 اپریل کو ہوگی۔ متنازعہ نہروں کا منصوبہ مؤخر ہونے کے باوجود احتجاج ختم نہ ہوا۔ خیرپور ببرلو بائی پاس پر وکلا کا دھرنا 90 روز بھی جاری۔
قومی شاہراہ اور دیگر سڑکوں کی بندش سے ہزاروں مال بردار بدستور پھنسی ہوئی ہیں۔ پھل سبزیاں خراب ہونے سے تاجروں کو بھاری نقصان، مویشی بھوک اور گرمی سے نڈھال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایئر پنجاب کے نام پہلی صوبائی ایئر لائن بنانے کی منظوری، 4 ایئر بس لیز پر لینے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے لاہور سے راولپنڈی تک بلٹ ٹرین منصوبے کی بھی اصولی منظوری دی۔ کراچی کے علاقے شیر شاہ میں روئی کے گودام میں آگ لگ گئی، فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف۔ مسیحی برادری کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کی بیلیسیکا آف سینٹ میری چرچ میں تدفین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی آخری دیدار کیا۔ آخری رسومات میں سابق امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ سمیت بڑی تعداد میں غیر ملکی مہمانوں کی شرکت۔ ایران کے شہر بندر عباس میں شاہدرہ جائی بندرگاہ پر زوردار دھماکہ، 500 سے زائد زخمی ہو گئے۔ دھماکہ بندرگاہ کے اندر انتظامی عمارت میں ہوا، دھماکے کی نوعیت اب تک معلوم نہیں ہو سکی۔ غزہ کے لوگ تکلیف میں ہیں، ہمیں ان سے اچھا سلوک کرنا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم پر زور دیا ہے کہ وہ خوراک اور ادویات پہنچانے کی اجازت دیں۔ کینیڈا میں 28 اپریل کے عام انتخابات کی تیاریاں مکمل، پہلی بار 50 پاکستانی نژاد امیدوار میدان میں ہیں۔ سکھ رہنما جگپریت سنگھ بھی احتجاجی مہم میں سرگرم۔ پاکستان سپر لیگ 10 کے دلچسپ مقابلے، لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کے درمیان اہم ٹاکرا آج ہوگا۔ لاہور کی ٹیم کو ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج حاصل ہے۔